ٹرین کے شور میں عائشہ اپنی کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک ناول اور آنکھوں میں ادھوری نیند۔ لاہور سے کراچی کا یہ سفر اس کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، بس وقت گزاری کے لیے کتاب ساتھ تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سفر میں اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ سامنے والی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا، گہری آنکھیں، سنجیدہ چہرہ اور ہاتھ میں ڈائری۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانکتا اور پھر کچھ لکھنے لگتا۔ عائشہ کو حیرت ہوئی کہ آج کے زمانے میں کوئی ڈائری لکھتا بھی ہے۔ اس نے دل میں مسکرا کر کتاب پڑھنے کی کوشش کی، مگر نظر بار بار اس لڑکے کی طرف چلی جاتی۔ اچانک لڑکے نے سر اٹھا کر کہا، معاف کیجیے گا، آپ کی کتاب اچھی ہے، میں نے بھی یہ ناول پڑھا ہے۔ عائشہ تھوڑا چونکی، پھر مسکرا کر بولی، واقعی لگتا ہے آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ لڑکے نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، کتابیں میرے لیے دوستوں جیسی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کا دل عجیب سا ڈھڑکا۔ بات شروع ہوئی تو سلسلہ رکا ہی نہیں۔ گھنٹوں کے سفر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے خیالات جاننے لگے۔ عائشہ کو حیرت تھی کہ کتنے کم وقت میں وہ دونوں کتنا قریب محسوس کر رہے ہیں، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، وہ دونوں کافی لینے اترے۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، بھیگی فضا، ٹھنڈی ہوا اور ایک انجانا سکون۔ لڑکے نے اچانک کہا، ویسے میں زین ہوں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، اور میں عائشہ۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی کہانی کا پہلا صفحہ کھل رہا ہو۔ زین نے باتوں ہی باتوں میں اپنی زندگی بتائی۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا جس کا شوق لوگوں کی مسکراہٹ قید کرنا تھا۔ عائشہ نے ہنس کر کہا، پھر تو آپ کو میری ہنسی لازمی کلک کرنی ہوگی۔ زین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، شاید یہ لمحہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔ عائشہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ سفر ختم ہوا، ٹرین کراچی پہنچی، دونوں نے نمبر ایکسچینج کیے، اور جانے سے پہلے زین نے کہا، پتہ نہیں ہم دوبارہ ملیں یا نہ ملیں، مگر یہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ عائشہ نے آہستہ جواب دیا، یادیں کبھی مٹتی نہیں، خاص کر وہ جن میں دل شامل ہو۔ دن گزرتے گئے، فون پر باتیں بڑھنے لگی۔ زین کی تصویریں اور عائشہ کے الفاظ ایک دوسرے کی دنیا بن گئے۔ وہ دونوں سمجھنے لگے کہ یہ تعلق کچھ عام نہیں۔ ایک دن زین نے میسج کیا، عائشہ، تم نے کبھی سوچا کہ یہ سب اتفاق ہے یا قسمت؟ عائشہ نے لکھا، یہ سب تقدیر ہے۔ مہینوں بعد زین نے عائشہ کو ایک نمائش پر بلایا۔ دیواروں پر لگی تصویروں میں عائشہ کی ہنسی، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں قید تھیں۔ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ میری تصویریں؟ زین نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ تم ہی وہ کہانی ہو جو میں ہمیشہ سے ڈھونڈ رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، زین، میں بھی وہ لمحہ ڈھونڈ رہی تھی جس میں سکون ہو، اور وہ لمحہ تم ہو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، پھر یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور واقعی وہ کہانی ابھی تک جاری ہے، کیونکہ کچھ ملاقاتیں ٹرین کے سفر سے شروع ہو کر ہمیشہ کے سفر میں بدل جاتی ہیں۔